بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صیامنا وقیامنا وصالحات اعمالنا واعنا علی الصیام والقیام۔ سوچا رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ بکثرت ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن سے روزہ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ تو میں نے سوچا کہ ہم انشاءاللہ روزانہ ایک درس دیں گے رمضان اور روزوں کے تعلق سے۔ تو آج میں ان چیزوں کو بیان کروں گا جن کے بارے میں لوگ بکثرت سوال کرتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اول نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کریم جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور وہ قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مبارک مہینے کو پائے، چاہیے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، یعنی تعداد پوری کرے۔ لیکن اگر کوئی مریض ہو یا کسی سفر میں ہو تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور یہ اس لیے کہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر لو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس احسان کے بدلے جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اب مسواک کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ تو ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا جا سکتا ہے، اور اسی میں یہ حکم بھی ہے کہ جو آج کل خون نکالا جاتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت اس حال میں آ جاتا تھا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کی وجہ سے جنوبی حالت میں ہوتے تھے، یعنی آپ پر جنابت کا غسل واجب ہوتا تھا، پھر غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی رات میں اپنی بیوی سے خاص تعلق کی وجہ سے جنابت کی حالت میں سو جائے تو اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں روزے دار کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ روزے دار شبہ میں ہوتا ہے، یعنی اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور روزے دار ان کے تعلق سے بکثرت سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روزے پر بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے سرما لگانا۔ تو سرما لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ، کان اور ناک، ان میں جو ڈراپ ڈالی جاتی ہے وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے آپ کی ناک میں یا کان میں دوا ڈالنے کی تو آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس دوا کا اثر اس کا مزہ آپ کو حلق میں محسوس ہوا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ
بغیر کسی یعنی قصدن اس کو نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر روزے دار خواہ خود پچ نہ لگوائے یا کسی کو لگائے تو بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی حکم میں خون نکالنا بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے دار کے حلق میں دھول یا آٹا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز داخل ہو جائے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح آٹا وغیرہ کا کسی کا کام ہے پیسنے کا، تو اگر وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یا پھر تھوک بلغم کو کوئی نگل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی برش کرے یا مسواک کرے۔ اب برش میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ٹوتھ برش میں کہ اس کے جو کولگیٹ کا جو اثر ہے وہ آپ کے حلق کے اندر نہ جائے۔ مسواک میں تو ظاہر ہے اس سے تو قطعاً ٹوٹتا ہی نہیں، لیکن جب ہم برش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو اس کا اثر ہے کولگیٹ کا وہ آپ کے حلق کے اندر نہ جا پائے۔ اسی طرح اگر کسی کو الٹی آ جائے بغیر کسی ارادے کے تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو عام طور پر شبہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ رہا کہ نہیں رہا، تو یہ بات جان لیں کہ ان سے روزہ آپ کا بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے دار جب کوئی خوشبو، پرفیوم یا عطر وغیرہ لگائے یا کسی اچھی چیز کو سونگھے، آپ سونگتے نا کبھی کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہی حکم جو گھروں میں دھونی دیتے ہیں نا، گھر میں خوشبو کرنے کے لیے، یہ عرب میں بہت زیادہ اس کو دھونی دی جاتی ہے گھر میں۔ ہمارے یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ یہاں عرب میں گھر بند ہوتے ہیں ایسی، تو یہاں پہ لوگ دھونی دیتے ہیں۔ تو اگر گھر میں خوشبو کے لیے ہم دھونی دیتے ہیں یا پھر آپ کیا بولتے ہیں اس کو، اگربتی کوئی لے لیں، تو اس کا جو دھواں اگر چلا جائے تو اس سے بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح وہ انجیکشن جو علاج کے لیے لیا جاتا ہے، کسی کو بخار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا اور ڈاکٹر کو اس کو انجیکشن لگانا ہے، تو اس انجیکشن سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی انجیکشن ایسا ہو جو طاقت کے لیے لیا جاتا ہے، جو باڈی بلڈرز لوگ لیتے ہیں یا پھر کمزور لوگ لیتے ہیں کہ بھئی اس کو ایسا انجیکشن آتے ہیں آج کل جو غذا کا کام کرتے ہیں، آپ کی صحت کو بلڈ کرتے ہیں، تو اگر ایسا انجیکشن ہے جو کھانے کا کام کرے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس انجیکشن کو روزے کی حالت میں نہیں لینا ہے، کیونکہ اس کا کام آپ کو طاقت دینا ہے، اور روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو پھر وہ نہیں لینا ہے۔ اسی طرح کوئی نہائے یا پھر تیراکی کرے، سوئمنگ وغیرہ کرے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ سوئمنگ کرنے میں آپ کے حلق کے اندر پانی نہ جائے، تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے، تعلق خاص کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہوا، پھر اس نے اٹھ کر سحری کی، بعد میں اس نے نماز نہیں پڑھی، سحری کر لی، تو اب وہ جب بھی نہائے تو وہ روزہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا، وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا لوگ عام طور سے سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلی شرمگاہ پر بہت سے لوگ جن کو یہاں زخم ہو جاتا ہے تو وہ پٹی کچھ رکھواتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، تو یہ مرہم پٹی ہوتی ہے، تو اگر اس مرہم کا اثر معدے تک نہ جائے یعنی پیٹ تک تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا اثر معدہ تک جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح انہیلر، اور جن کو دل کا مرض ہوتا ہے، دل کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک گولی دی جاتی ہے، وہ زبان کے نیچے ایسے رکھتے ہیں اس کو، تو ان سے ان کا دل ٹھیک رہتا ہے، یعنی ان کو ہارٹ اٹیک یا دوسری پرابلمس نہیں آتی ہیں۔ تو روزے کی حالت میں وہ گولی رکھی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھی کچھ وہ چیزیں جن کے بارے میں لوگ عام طور سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بہت سے لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں یا ان کو دیری ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ تو اسلام نے لوگوں کی ضرورت اور حاجت دونوں کی رعایت رکھی ہے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ یہ کام ایسے ہے تو ایسے ہی ہے، بلکہ ضرورت اور حالت کی وجہ سے ان میں چینجنگ کی جا سکتی ہے۔ آسانی پیدا کرنا، مشقت اور دشواری کو دور کرنا، یہ اسلامی قانون اور اسلامی جو اصول ہیں ان کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔
تو اسلام نے دوران روزہ بھی انسان کی نفسیات اور اس کی مختلف ضرورتوں کی رعایت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق بخشے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔